علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ بھی آرگیو کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ علی ظفر صاحب، فیصلہ تو آ گیا، اب اس فیصلے پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی شفافیت ہے کہ بتا دیا گیا ہے صدر نے پنجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے مشاورت کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا میں گورنر کا ہے، تو یہ بڑا واضح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوپ ہولز ہیں اس میں؟ جی، فیصلہ ایک ہسٹوریکل، ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور اس میں جو میں پوری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور فتح الٹیمیٹلی آئین کی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتح بڑی واضح طور پہ آئین کی ہوئی ہے، اور آئین جو کہتا ہے اس کی تشریح کر دی ہے سپریم کورٹ نے۔ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ پنجاب میں جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، ڈیٹ جو دینی ہے الیکشن کی، وہ پریزیڈنٹ صاحب دیں گے، اور کے پی کے میں جو تاریخ دینی ہے وہ گورنر کے پی کے دیں گے الیکشن کے لیے۔ اور یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے، کیونکہ بحث ہوئی تھی بہت ساری اس 5 ممبر بینچ کے سامنے، بحث یہ ہوئی تھی کہ پیسے نہیں ہیں، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، تو اس کے اوپر ہر ادارہ، فیڈرل حکومت، پروونشل کیئر ٹیکر منسٹری جو چیف منسٹرز ہیں، اور پروونشل حکومتیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری پیسے بھی دینے کی وہ ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، سیکورٹی بھی فراہم کرنی، اور جو بھی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ تو اس سے واضح فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے عدالت نے کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشنز ہونے ہیں، یہی آئین کا تقاضا ہے، اور اگر اس میں کچھ مزید 1-2 دن کی آگے پیچھے کرنا پڑے، جو ڈیلے ہو گیا ہے آلریڈی، تو وہ گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں اپنے۔ علی ظفر صاحب، ایک سوال یہاں پہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دراصل 4-3 سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے اور مسترد ہوا ہے اس کو نوٹس، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد بھی ایک انٹرپریٹیشن اس طرح کی سامنے آتی ہے کہ انتخابات کو مزید ڈیلے کیا جا سکے، تو پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور حکومت کی انٹینشن کیا لگ رہی ہے آپ کو اس فیصلے کے بعد؟ اس سے عجیب قانونی بات یا بحث میں نے نہیں سنی۔ اس کے میں کچھ آپ کو حقائق بتاتا ہوں۔ حقائق یہ ہیں کہ پہلے عدالت نے، چیف جسٹس صاحب نے 9 ججز پہ مشتمل ایک بینچ بنایا۔ وہ 9 جج صاحبان بیٹھے، ان پہ کچھ پہ اعتراضات ہو گئے، کچھ نے اپنے اضافی نوٹ سے اپنی اوپینین دی، جس کی وجہ سے 27 تاریخ کو سارے 9 ججز نے یہ فیصلہ کیا، جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نیا بینچ بنا دیں اور وہ سن کے فیصلہ کر دیں اس معاملے کا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 27 کو ایک نیا بینچ بنا دیا۔ اب جو 27 کو بینچ بنا وہ 5 ممبر بینچ تھا۔ اس نے 2 بجے 27 تاریخ کو بحث شروع کی سننی، اور وہ 5 ممبر بینچ کے اوپر کسی نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ 27 کو میں نے بحث کی، 28 کو مزید بحث ہوئی، اور اس کے بعد شام کو فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ 5 ممبر بینچ جو ہے اس کا فیصلہ ہے، اور ان کا ہی نام لکھا ہے جنہوں نے سنا، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ججمنٹ 3/2 کی میجورٹی سے دی گئی ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ 2 جو جج صاحبان جنہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا بھی کوئی اضافی نوٹ اس میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم اس سے پہلے جو پہلا بینچ تھا، اس کو جو پہلا بینچ جو کینسل کر دیا گیا تھا بینچ، اس کے اندر جب ججز کا اختلاف ہوا تو انہوں نے کوئی چیز، کوئی آبزرویشن، کوئی اضافی نوٹ دیا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ حکومت کا یہ جو موقف ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ماننا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ امپورٹڈ حکومت
اور ان کی हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।